بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ کتاب العلم، علم کا بیان چل رہا ہے، اس میں مختلف ابواب بیان کیے جا رہے ہیں۔ باب نمبر 8، باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها۔ یہ بیان ہے کہ جو شخص اس مقام پر بیٹھ گیا جہاں مجلس ختم ہوئی ہے، اور جس شخص نے مجلس کے حلقے میں خالی جگہ دیکھی تو وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ یعنی علمی محفل یا ذکر کی محفل اگر شروع ہو، کوئی اگر تاخیر سے اگر وہاں پہنچے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ اس باب کی گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق، گزرے ہوئے باب سابق مناولے کے بارے میں تھا، یعنی شیخ کا طالب علم کو اپنا مجموعہ حدیث دے دینا، اور ظاہر ہے یہ مناولہ مجلس علم میں ہی ہوتا ہے، اور اس باب میں جس مجلس کا ذکر ہے اس سے مراد بھی مجلس علم ہے۔ حدیث نمبر 66، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ ان ابا مرة مولا عقیل بن ابی طالب اخبرہ عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل 3 نفر فاقبل 2 الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاما احدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها واما الآخر فجلس خلفهم واما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثة اما احدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اسماعیل نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا مجھ کو مالک نے حدیث بیان کی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے کہ ابو مرہ عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام نے ان کو خبر دی۔ وہ ابو واقد اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت 3 اشخاص آئے۔ 2 تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بڑھ کر آگے، یعنی آگے بڑھ کر بیٹھے، اور ایک شخص چلا گیا، وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے حلقے میں کشادگی دیکھی، وہ وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا سنو، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی، اور دوسرے نے اللہ سے حیا کی تو اللہ بھی اس سے حیا فرمایا، اور تیسرے نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا تو اللہ بھی اس سے اعراض فرمایا۔ اس حدیث کی عنوان کے باب کے ساتھ موافقت بالکل واضح ہے، کیونکہ اس باب کا عنوان ہے جو شخص وہاں بیٹھ گیا جہاں مجلس ختم ہوئی، اور جس شخص نے مجلس کے حلقے میں خالی جگہ دیکھی مجلس کے بیچ میں تو وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اس حدیث پاک میں جو راوی ذکر کیے گئے ان کا مختصر سا تذکرہ: اسماعیل بن اویس، امام مالک بن انس، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، یہ تابعی ہے، انہوں نے اپنے والد اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ان کی توثیق پر اتفاق ہے، یعنی ان کو معتبر قرار دینے پر، ان کے ثقہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔
ان سے بہت بڑی جماعت نے روایت کی. یہ 132 ہجری میں وفات پائے. ابو مرہ عقیل بن ابی طالب کے آزاد شدہ غلام ہیں. یہ حضرت ابو الدرداء، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے احادیث روایت کرتے ہیں اور ان سے ایک بڑی جماعت روایت کر دی. ابو واقد لیثی، ان کے نام میں اختلاف ہے. ابن الکلبی نے کہا ان کا نام حارث بن عوف ہے. الواقدی نے کہا ان کا نام حارث بن مالک ہے. یہ قدیم الاسلام تھے. ان کے بدری ہونے میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے. انہوں نے خود کہا اس سے پہلے میں کافر تھا. غزوہ حنین میں تھے، جنگ یرموک میں شریک ہوئے، اس کے بعد مکے میں وفات پائے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 احادیث روایت کی. امام بخاری نے صرف یہی ایک حدیث روایت کی. امام مسلم نے بھی ایک حدیث روایت کی ہے. انہوں نے 68 ہجری میں 75 سال کی عمر میں وفات پائی. عالم کی مجلس کی عظمت اور مجلس میں بیٹھنے کے آداب. اس حدیث میں نفر کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے 3 سے لے کر 10 آدمیوں تک کی جماعت. اور اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص علم کی مجلس میں علم کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. یعنی علم کی محفل میں بیٹھنا خدا کی پناہ میں بیٹھنا ہے، اللہ کی حفاظت اور حمایت میں آ جانا ہے. اور وہ ان لوگوں میں سے جن کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور عالم کو چاہیے کہ وہ طالب علم کو پناہ دے، یعنی اپنی محفل میں جگہ دے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عالم کی مجلس میں بیٹھنے کا قصد کرے، ارادہ کرے اور وہاں بے ادبی کرنے سے حیا کرے تو اللہ اس سے حیا فرماتا ہے اور امید ہے کہ اس کو عذاب نہیں دے گا. اور جو شخص عالم کی مجلس سے اعراض کرے، منہ پھیر لے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آدمیوں کی تحسین فرمائی جنہوں نے عالم کی مجلس کا ادب کیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص نیک کام کرے اس کی تحسین کرنی چاہیے، یعنی تعریف کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور یہ کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے. آداب مجلس کے متعلق احادیث. عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص 2 آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے. یہ روایت، یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد میں موجود ہے. حدیث نمبر 4844. سنن ترمذی میں، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. حدیث نمبر 2752. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 آدمیوں کی اجازت کے بغیر ان میں تفریق کرے. یعنی 2 آدمی اگر بیٹھے ہوئے تو ان کے درمیان جا کر بیٹھ جائے یا کسی کو اٹھا کر بیٹھے. حضرت تفریق سے مراد یہ ہے کہ جدائی ڈال دینا، الگ الگ کر دینا. دونوں کے بیچ میں ایسا بیٹھ جانا کہ دونوں اگر کچھ گفتگو کر رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان یعنی خلل پیدا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص مجلس سے اٹھ جائے اور پھر واپس آئے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجلس میں 4 زانوں بیٹھے رہتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا. سورج طلوع ہونے تک آپ محفل میں 4 زانوں پر بیٹھ جاتے، 4 زانوں بیٹھتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجلس میں 2 آدمی تیسرے آدمی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کرے، آپس میں آہستہ بات نہ کرے. 3 آدمی بیٹھے ہوئے، دونوں ایک کو چھوڑ دے کر آہستہ کانوں میں بات کر لے رہے ہیں تو کیونکہ تیسرا آدمی اس سے غمگین ہوگا. یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرو. یعنی بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا خدا کی تعظیم کرنا ہے. اور جو قرآن کا عالم ہو اس کی تعظیم کرنا خدا کی تعظیم کرنا ہے. اور اس میں غلو اور کمی نہ کرتا ہو اس کی تعظیم کرو. اور عادل حکمران کی تعظیم کرو. غلو یعنی جو اس میں حد سے آگے نہ بڑھے.
اس کی تعلیمات سے حد سے آگے نہ بڑھے. اور عادل حکمران، انصاف پسند بادشاہ کی تعظیم کرو، یعنی ان کو مجلس میں نمایاں جگہ بٹھاؤ. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ علماء کا بہت اونچا مقام ہے، بلند مقام ہے. محافلوں میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے. باب نمبر 9، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد کا بیان ہے. بسا اوقات جس کو حدیث پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں علم کی مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر تھا، اور علم کی مجلس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدیث کو سنتے ہیں اور دوسروں تک اس حدیث کو پہنچاتے ہیں. اس باب کے عنوان پر درجہ ذیل حدیث صراحتاً دلالت کر دی. یہ حدیث پاک یعنی یہ جو حدیث ہم جو ذکر کر رہے ہیں آنے والی حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی، پھر جس طرح اس بات کو سنا ویسے ہی اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. کیونکہ بعض اوقات جن کو حدیث پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. یعنی جو حدیث ڈائریکٹ سنا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ذہین اور اس کو یاد رکھنے والا یا اس سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھنے والا نہ ہو، لیکن یہ جس کو حدیث پہنچائے ہو سکتا ہے وہ اس کو اچھی طرح زیادہ یاد رکھے. یعنی اس میں صحابہ اور تابعین کی طرف اشارہ ہے. صحابہ جو ڈائریکٹ حضور سے سن رہے ہیں تو حضور ان سے فرما رہے ہیں کہ تم یہ حدیث تابعین تک پہنچاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ یاد رکھے. فقاہت ایک الگ چیز ہے. حدیث نمبر 66، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مسدد نے حدیث بیان کی. قال انہوں نے کہا ہم کو بشر نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہم کو ابن عون نے حدیث بیان کی ابن سیرین سے، محمد بن سیرین سے، وہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انسان یعنی اس اونٹ کی مہار کو یا لگام کو پکڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے، ہم نے گمان کیا، ہم نے سمجھا کہ آپ عنقریب اس دن کے نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے. آپ نے فرمایا آج قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم خاموش رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا، ہم نے سمجھا کہ عنقریب آپ اس مہینے کے نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے. پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن اور اس مہینے اور اس شہر میں حرام ہے. یعنی مہینہ ذی الحج کے مہینے میں جنگ کرنا حرام، اور شہر مکہ حرم کا ایریا ہے وہ. اور پھر دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن. جس طرح یہ تمام چیزیں حرمت والی ہے اسی طرح تمہارے خون کی بھی حرمت. ناحق کوئی خون کسی کا نہیں بہا سکتا. حاضر کو چاہیے کہ غائب تک یہ حدیث کو پہنچا دیں. جو یہاں پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں تک حدیث کو پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حاضر اس شخص کو یہ حدیث پہنچائے جو اس حدیث کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو.
یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن دارمی، السنن الکبریٰ للنسائی، نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مسند البزار میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت موافقت بالکل واضح ہے۔ اس حدیث کے رجال مسور بن مسرحد، ان کا تعارف گزر چکا ہے، بشر بن مفضل بن لاحق القرشی، انہوں نے ابن منکدر اور عبد الرحمن بن عون وغیرہ سے حدیث کو سنا ہے، اور ان سے امام احمد نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ابو زرعہ اور ابو حاتم نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ ابن سعد نے کہا یہ ثقہ اور کثیر الحدیث ہے، معتبر ہے اور زیادہ حدیث روایت کرنے والے۔ 186 ہجری میں وفات پائے۔ عبداللہ بن عون بن ارطبان البصری، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی اور ان سے سماع نہیں کیا، احادیث کو نہیں سنا۔ قاسم بن محمد حسن بصری اور محمد بن سیرین وغیرہ سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ان سے شعبہ، ثوری، ابن مبارک اور دیگر نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ابو حاتم نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ یہ 66 سال کی عمر میں 85 ہجری میں وفات پائے۔ محمد بن سیرین، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نفیع بن حارث البصری، یہ 14 ہجری میں بصرہ میں مسلمان ہوئے، یہ 14 ہجری میں بصرہ میں پہلے مسلمان پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد ابو بکرہ اور حضرت علی اور دیگر سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ یہ 99 ہجری میں وفات پائے۔ ان سے بہت بڑی جماعت نے روایت کی ہے۔ اس اعتراض کا جواب کہ سواری پر بیٹھ کر باتیں کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پھر آپ نے سواری پر خطبہ کیوں دیا، اور اس سے مستنبط ہونے والے مسائل۔ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ منی میں حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھے، تھامے ہوئے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری کے ایک اور باب میں بھی ہے۔ اس میں یہ مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے اور آج کون سا دن ہے، تو صحابہ نے ہر سوال کے جواب میں کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، زیادہ جاننے والے، بہتر جانتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عالم پر واجب ہے کہ جن لوگوں تک علم نہیں پہنچا ہے ان تک علم پہنچائے، اور جن کو پیغام سمجھ میں نہیں آیا ان کو پیغام وضاحت سے بیان کریں۔ قرآن مجید میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 187۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم اس کو لوگوں سے بیان کرو گے، لوگوں کے سامنے کھول کھول کر اس کو بیان کرو گے اور نہیں چھپاؤ گے۔ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ اس کے خلاف یہ حدیث ہے۔ حضرت سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایسے لوگوں کے سامنے سے گزرے، پاس سے گزرے جو اپنی سواریوں پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی سواریوں پر سلامتی کے ساتھ سوار ہو اور ان کو سلامتی کے ساتھ چھوڑ دو، اور راستوں اور بازاروں میں ان سواریوں کو اپنی باتوں کے لیے کرسیاں نہ بناؤ، بعض سواریاں اپنے سوار سے بہتر ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو۔ یہ حدیث پاک المعجم الکبیر میں موجود ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، تاہم ایک اور حدیث کی سند حسن ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان سواریوں پر سلامتی کے ساتھ سوار ہو اور ان کو سلامتی کے ساتھ چھوڑ دو اور ان کو کرسیاں نہ بناؤ۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت سواریوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے سے منع فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ دینا ضرورت پر محمول ہے، یعنی ضرورت کی وجہ سے بوقت ضرورت سواریوں پر سوار ہو کر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، خطبہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ ممانعت تکبر کی وجہ سے ہے، یا پھر یہ آپ کی خصوصیت ہے، عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کو اونچی جگہ پر بیٹھ کر خطبہ دینا چاہیے، خطاب کرنا چاہیے، اور جو چیزیں شدید حرام ہو
عالم پر واجب ہے کہ اس کی تحریم کو زیادہ شدت اور تاکید کے ساتھ بیان کریں، جیسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی جانوں مالوں اور عزتوں کو حج کے مہینے، حج کے دن اور مکہ مکرمہ کی حرمت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کا خون، ان کا مال اور ان کی عزت حرمت کہ تمام مسلمانوں کا خون، ان کا مال اور ان کی عزت حرمت میں برابر ہے۔ باب نمبر 10، باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم کا حصول۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں گزرے ہوئے باب میں مبلغ اور سامع کا حال بیان کیا گیا ہے، اور مبلغ وہ شخص ہے جس کو حدیث پہنچائی جائے، اور حدیث کا پہنچنا علم کی تعلیم اور تعلم کے ذریعے ہوگا۔ امام بخاری نے اس باب کے عنوان کے ثبوت میں اپنی سند کے ساتھ کوئی حدیث روایت نہیں کی، البتہ عنوان پر قرآن مجید کی آیات اور دیگر ائمہ کی روایت کردہ احادیث سے استدلال کیا ہے، دلیل پیش فرمائیں۔ علم کی فضیلت میں آیات اور احادیث اور آثار، لقول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ فبدأ بالعلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا کی، فبدأ بالعلم۔ امام بخاری کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے اللہ کے واحد ہونے کا علم حاصل کرو، پھر لا الہ الا اللہ کہو۔ اس کے بعد فرمایا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور آپ اپنے بظاہر خلاف اولا کاموں پر اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں۔ اس آیت میں پہلے علم کے حصول کا حکم دیا ہے، پھر مغفرت طلب کرنے کے عمل کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، دلیل پیش فرمائے وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے علم کا وارث بنا دیا، انہوں نے ان کو علم کا وارث بنا دیا، بس جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بڑے حصے کو حاصل کیا۔ امام بخاری نے اس مکمل حدیث کا اقتطاع ذکر کیا ہے۔ مکمل حدیث اس طرح ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم کو طلب کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں مغفرت طلب کرتی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء نے دینار کا وارث کیا ہے نہ درہم کا، انہوں نے صرف علم کا وارث کیا ہے، وارث بنایا ہے۔ ائمہ شیعہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ائمہ شیعہ کا حوالہ ہم نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ شیعہ پر حجت قائم ہو کہ انبیاء علیہم السلام مال کا وارث نہیں کرتے، علم کا وارث کرتے ہیں، اور باغ فدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ تھا کہ اس میں وراثت جاری ہوتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، دلیل پیش فرمائیں وقال جل ذکرہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ امام ابو منصور محمد بن محمد ماتوریدی حنفی سمرقندی فرماتے ہیں اس آیت کے معنی یہ ہے کہ عالم پر یہ حق ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت اور اس کے جلال کا علم ہوتا ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا علم ہو اور وہ اس پر ایمان لایا ہو، وہ اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ لیکن جس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا علم نہ ہو، اٹھائے جانے کا علم نہ ہو، اور وہ اس پر ایمان نہ لایا ہو، وہ اس سے نہیں ڈرے گا۔ وقال وما يعقلها الا العالمون، سورہ عنکبوت آیت نمبر 43۔
امام بخاری نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں بیان کی ہوئی مثالوں کو صرف علماء ہی سمجھتے ہیں، یعنی عقول اشیاء کے اسباب اور ان کے دلائل کو سمجھتی ہے، کیونکہ علم اشیاء کے حقائق کی معرفت کی طرف پہنچاتا ہے، لہذا قرآن میں بیان کی ہوئی مثالوں سے صرف علماء ہی نفع اٹھا سکتے ہیں، اور بے علم جو شخص ہوگا، علم سے عاری، علم سے خالی جو شخص ہے، تو ان مثالوں کے معنی ہی کو نہیں جانے گا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کافروں نے کہا کاش ہم بغور سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ جب کافروں نے یہ اعتراف کیا کہ ہمارے پاس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا، تو گویا کہ انہوں نے مان لیا کہ انہوں نے اس کی آیت کو سنا اور سمجھا، لیکن انہوں نے اپنے سننے اور سمجھنے سے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ سننے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو مانتے، اور سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے تقاضے پر عمل کر دے۔ وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور امام بخاری نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کیا جو لوگ علم والے ہیں اور جو لوگ بے علم ہیں یہ دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا علم ہے اور وہ ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور جو ان چیزوں کو نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، امام بخاری نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث معلق ہے اور پوری حدیث کا قطعہ ہے، ٹکڑا ہے۔ آگے چل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مکمل موصول روایت کیا۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی اور اس کو مخالفین سے ضرر نہیں پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ امام بخاری نے کہا وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم صرف تعلم یعنی سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مکمل حدیث کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، علم صرف تعلم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور فقہ صرف تفقہ سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم کبیر میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی کا نام نہیں لیا گیا، اور اس کی سند میں عتبہ بن ابی حکیم ہے، ان کی ابو حاتم اور ابو زرع اور ابن حبان نے توثیق کی ہے، معتبر قرار دیا ان کو، ایک جماعت نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ وقال ابو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت انی انفذ کلمة سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، اور اپنی گدی کی طرف اشارہ کیا، پھر مجھے یہ گمان ہو کہ تمہارے گدی پر وار کرنے سے پہلے میں وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو میں اس کو ضرور کہوں گا، بیان کر دوں گا۔ یہ بھی ایک حدیث کا قطعہ ہے، مکمل حدیث اس طرح ہے، ٹکڑا ہے یہ حدیث کا۔ ابو کثیر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ جمرہ وسطیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اطراف لوگ جمع تھے اور ان سے فتوے طلب کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ان سے کہنے لگا، کیا تم فتویٰ دینے سے باز نہیں آتے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف سر اٹھا کر آپ نے دیکھا اور فرمایا، کیا تم میرے محاسب مقرر کیے گئے ہو؟ اور اپنی گدی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، پھر مجھے یہ گمان ہو کہ تمہارے گدی پر وار کرنے سے پہلے میں وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو میں اس بات کو ضرور کہوں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ میں جلا وطن کرنے کا سبب اور سربراہ ملک کے منع کرنے کے باوجود احادیث بیان کرنا۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے
کہ جب حضرت ابو ذر شام میں تھے تو حضرت ابو ذر کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کے مصداق کے بارے میں اختلاف ہوگا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے رسول آپ ان کو خوشخبری دیجیے دردناک عذاب کی۔ حضرت معاویہ کہتے تھے یہ آیت اہل کتاب کے متعلق ہے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ آیت ہم مسلمانوں اور اہل کتاب دونوں کے متعلق ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، تو حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو ذر کو ربضہ میں جلا وطن کر دیا اور ان کو فتویٰ دینے سے منع کر دیا۔ اور اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث پہنچائے، خواہ اس کو قتل کی دھمکی دے دی جائے یا اس کی گدی پر اس کی گردن پر تلوار رکھ دی جائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر سربراہ ملک کسی عالم کو فتویٰ دینے سے روک دے تو اس پر اس سربراہ کی اطاعت واجب نہیں، بلکہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اطاعت واجب ہے کہ میری حدیث دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ عالم پر واجب ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی کو شدت سے روکتا رہے، خواہ اس کو اس طرح میں مصائب برداشت کرنا پڑے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، اور اگر وہ اذیت کے خوف سے خاموش رہے تو یہ بھی اس کے لیے مباح ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم یاد رکھے، ایک قسم کا علم تو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا، اور اگر علم کی دوسری قسم کو پھیلا دوں تو میرے حلقوم کو کاٹ دیا جائے گا، گلے کو کاٹ دیا جائے گا۔ حسن بصری نے کہا حضرت ابو ہریرہ نے سچ کہا، ان کی مراد ایسی حدیث تھی جن میں آنے والے فتنوں کی خبر دی اور ان کی خبر دینے میں کوئی مصلحت شرعی نہ تھی۔ ربانی حکمت اور فقہ اور حکمت حلم فقہ ربانی کے معنی حلم حکمت اور فقہ کے معنی۔ وقال ابن عباس کونوا ربانیین حلماء فقہاء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا قرآن کی اس آیت کے معنی کے بارے میں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 19 کونوا ربانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ اس کے معنی ہے حلماء فقہاء، حلم والے، صبر والے اور فقہ والے، علم دین جاننے والے۔ لغت میں ربانی کے معنی ہے جو اللہ عز و جل والا اور عارف باللہ ہو، اور عرف میں عالم اور معلم کو ربانی کہتے ہیں کہا جاتا ہے۔ حلم کے معنی ہے بردباری، یعنی غصے کے وقت پرسکون رہنا۔ صحیح بخاری کے بعد نسخوں میں حکماء کا لفظ ہے، حکمت کے معنی ہے حکماء کا لفظ ہے۔ حکمت کے معنی ہے واقعہ کے مطابق اشیاء کی معرفت اور عقیدہ قول اور فعل کی صحت، اور فقہ کے معنی ہے دلائل تفصیلیہ سے احکام شرعیہ کی معرفت یا نفس کو اپنے نفع اور ضرر کے کاموں کی معرفت۔ وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قبل کبارہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ربانی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو علم کی بڑی کتابوں سے پہلے علم کی چھوٹی کتابیں پڑھائیں، بڑے بڑے مسئلے بڑی بڑی چیزیں بتانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کی تربیت کریں۔ امام بخاری نے یہ بعض علماء کا قول نقل کیا ہے۔ باب نمبر 11 باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت اور علم میں صحابہ کی حفاظت اور رعایت کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے تاکہ وہ اکتا نہ جائے، بیدار نہ ہو جائے۔ اس عنوان میں تخول کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حفاظت کرنا اور رعایت کرنا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو وقفے سے نصیحت فرماتے تھے اور مسلسل تعلیم نہیں دیتے تھے تاکہ وہ گھبرا نہ جائے اور اکتا نہ جائے، بیدار نہ ہو جائے۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں علم کا ذکر تھا اور اس باب میں علم کو سکھانے کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 68 حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام کراہت السآمت علینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو سفیان نے خبر دی اعمش سے، وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کرنے میں
ہمارا خیال فرماتے تھے دنوں میں، ہماری بیدارگی کو ناپسند کرتے ہوئے، یعنی کہیں ہم بیزار نہ ہو جائے تو آپ کنٹینیو نصیحت ہم کو نہیں فرماتے، بلکہ ہفتے میں چند دن مقرر کیے تھے، 1 یا 2 دن۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت بالکل واضح ہے، کیونکہ باب کے عنوان میں تعلیم میں رعایت کرنے کا ذکر ہے، اور حدیث میں بھی یہی مذکور ہے۔ اس حدیث میں جو روات مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، ان کا تعارف: محمد بن یوسف فریابی، انہوں نے اعمش اور سفیان وغیرہما سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے امام احمد اور محمد زحلی وغیرہ نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ امام بخاری نے بھی ان کی روایت سے بہت جگہ استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے۔ امام احمد نے کہا یہ نیک آدمی تھے، امام نسائی اور ابو حاتم نے کہا یہ ثقات تھے، معتبر تھے، 212 ہجری میں وفات پائے۔ سفیان ثوری، سلیمان بن مہران الاعمش، ابو وائل، شقیق بن سلمہ الکوفی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں السآمہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ملال اور اکتاہٹ، بیدارگی۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ مختلف اوقات میں صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے، اور تمام اوقات میں نصیحت نہیں کرتے تھے تاکہ صحابہ کو ملال نہ ہو، بیزارگی نہ ہو، اور وہ اکتا نہ جائیں۔ قرآن مجید میں عزیز علیہ ما عنتم، جن کو تمہاری مشقت میں پڑنا بہت گرا ہے، یعنی نبی کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا نبی کے لیے بہت ہی ایک ناگوار چیز ہے، ناپسند کرتے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے لیے ناگوار ہے۔ مسلمانوں کی مشقت سے حفاظت، ان کی رعایت اور ان پر شفقت کے متعلق احادیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے اور اسی وقت نماز کی اقامت ہو تو رات کے کھانے سے ابتدا کرو، یعنی پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کی ابتدا کرو، اور اپنے کھانے سے مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کی ابتدا کرو اور اپنے کھانے سے پہلے نماز نہ پڑھو۔ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اس وقت ان کا کھانا لایا گیا، قاسم نماز پڑھنے لگے تو حضرت عائشہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب کھانا آ جائے تو نماز نہ پڑھے، اور نہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ پیشاب یا حاجت کی ضرورت کو روک رہا ہو، یعنی پیشاب یا موشن کی ضرورت کو روک رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے اور جماعت کھڑی ہو تو وہ بیت الخلاء جانے سے ابتدا کرے، یعنی کھانے پینے کے وقت یا کوئی بھی نماز کے وقت کوئی ایسی حاجت درپیش ہو تو وہ اپنی ضرورت کو پہلے مکمل کر لے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ نافع سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص کو اپنے پیٹ میں ریح گیس محسوس ہو رہی ہو، انہوں نے کہا جس کے پیٹ میں ریح محسوس ہو رہی ہو گیس، وہ اس کو روک کر نماز نہ پڑھے، یعنی پہلے ان تمام چیزوں سے نمٹ جائے اس کے بعد نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 69 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ حدیث نمبر 69۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا یحییٰ بن سعید نے ہم کو حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ کو ابو التیاح نے حدیث بیان کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یسروا، آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، مشکل نہ بناؤ، مشکلات کھڑے نہ کرو، دشوار نہ بناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو، وبشروا، اور بشارت دو، خوشخبری دو، ولا تنفروا، لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں میں خوف پیدا مت کرو، لوگوں میں خوشی کا ماحول بناؤ، یعنی غم کا، مصیبت کا، ڈر کا ماحول پیدا مت کرو، نفرت مت دلاؤ، محبت اور الفت کی بات کرو، دوستی کی بات کرو، یسروا، آسانی پیدا کرو، یعنی شریعت آسان ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس حدیث کی عنوان باب کے دوسرے جز کے ساتھ مطابقت ہے، موافقت، کہ مسلمان اکتا نہ جائیں۔ حضور جب صحابہ کو نصیحت فرماتے
تو اس میں صحابہ کی طبیعت کا خیال فرماتے، کنٹینیو روزانہ آپ نصیحت نہیں فرماتے، ہفتے میں 1 دن یا 2 دن نصیحت فرماتے تاکہ صحابہ بیزار نہ ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں لوگوں کے حالات اور ان کے ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے مزاج کا، یہ اسلام کے تعلیمات میں سے ہیں۔ لوگوں کی آسانی کو پیش نظر رکھنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس حدیث میں جو روات مذکور ہے، ذکر کیے گئے ہیں، ان کا تذکرہ محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن کیسان البصری، امام احمد نے کہا میں نے ان سے 50,000 احادیث لکھی ہیں۔ ان سے ابراہیم حربی، ابو زرع، ابو حاتم وغیرہ نے روایت کی ہے۔ یہ 252 ہجری میں وفات پائے۔ یحییٰ بن سعید القطان، شعبہ بن حجاج، ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ ابو التیاح یزید بن حمید، انہوں نے حضرت انس اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور بہت سے تابعین سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ امام احمد نے کہا یہ ثقہ ہے، یعنی معتبر ہے، ثبت ہے، یعنی مضبوط ہے، روایت کرنے میں صحیح ہے۔ یہ 128 ہجری میں وفات پائے تھے۔ بہت بڑی جماعت نے ان سے روایت کی ہے۔ آسان احکام کے متعلق قرآن مجید کی آیت، اس حدیث میں احکام، اس حدیث میں حکام اور علماء کے لیے ہدایت ہے کہ وہ عوام کو آسان احکام بیان کرے اور مشکل احکام بیان کر کے لوگوں کو عمل سے دور نہ کرے اور نیک کاموں پر جنت اور ثواب کی خبریں سنائیں۔ قرآن مجید میں آسان احکام کے لیے یہ آیتیں، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ پہلی جو آیت ہم پڑھیں سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو، ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہو، تو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس تم اس کو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو۔ اللہ تم کو کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا لیکن تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ پانی نہ ملے تیمم کا حکم دیا ہے، آسانی ہے اسلام میں، یہ بتانا چاہتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج آیت نمبر 78، اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ومن کان مریضا، جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے اس تعداد کو مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا۔ دوسرے دنوں سے تعداد کو مکمل کرے، یعنی کوئی اگر بیمار ہے رمضان میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس کو، بعد میں تندرست ہونے کے بعد دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لیں جتنے روزے چھوڑا ہے۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت، بعد میں سفر سے فارغ ہونے کے بعد وہ باقی روزوں کی قضا کر لیں جو جتنے روزے چھوٹ گئے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم تعداد کو مکمل کرو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیہ دینا لازم ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بڑی عمر کا ہے یا تو اتنا بیمار ہے کہ انتہائی کمزور ہے، آگے بھی اس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہیں، تو شریعت اس کے لیے روزے کے بدلے میں فدیہ رکھی، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس کو، اس کے بدلے میں 2 وقت کسی روزے دار کو کھانا کھلائے، سحر افطار کرائے۔ آسان احکام کے متعلق احادیث مبارکہ، اس سلسلے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائیں، ہلکی نماز پڑھائیں، ایک دم طویل لمبی نماز نہ پڑھائیں، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے، تنہا اگر اکیلا پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز اس لیے تاخیر سے پڑھتا ہوں کہ فلاں شخص فجر میں بہت لمبی قرات کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضب میں آئے کہ میں نے آپ کو کبھی بھی اس قدر غضب میں نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں، تم میں سے بعض دوسروں کو متنفر کرنے والے، سو جو شخص لوگوں کا امام ہو وہ اختصار کے ساتھ نماز پڑھائے،
کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور کسی کام پر جانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا امیر بنایا تو مجھے آخری نصیحت یہ فرمائی، اے عثمان، نماز اختصار کے ساتھ پڑھانا، اور جو سب سے کمزور، مختصر پڑھانا نماز، اور جو سب سے کمزور لوگ ہو ان کا خیال رکھنا، کیونکہ نمازیوں میں بوڑھے، کم عمر، بیمار، دور جانے والے، کام پر جانے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے احکام میں تخفیف کر دی، آسانی اللہ تعالیٰ فرما دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو ترک فرماتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ وہ عمل آپ کو محبوب ہوتا تھا، آپ کو یہ ناپسند ہوتا تھا کہ لوگ اس عمل میں آپ کی اقتداء کریں گے، پھر وہ عمل ان پر فرض ہو جائے گا، فرض کر دیا جائے گا، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ مسلمانوں پر فرائض میں تخفیف کر دی جائے، یعنی کوئی پسندیدہ عمل بھی آپ زیادہ پابندی سے نہیں کرتے تھے فرائض کے علاوہ۔ کیونکہ آپ کنٹینیو کوئی نفل عمل بھی کریں گے، صحابہ اس میں آپ کی اقتداء کریں گے تو وہ کام بھی ان پر فرض ہو جائیں گے، امت پر کہیں اور زیادہ اعمال فرض نہ ہو جائیں، اس اندیشے سے آپ کئی اعمال کو ترک فرما دیں، چھوڑ دیتے۔ تو اللہ اس کے رسول امت کے لیے آسانی پسند فرماتے۔ تو ان تمام چیزوں کو رعایت، بعض لوگ اس کو تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دین کے آسانیوں پر عمل کرنا تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایک نعمت ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ جیسے بیمار اگر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، سفر میں ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کوئی بیماری، کوئی مجبوری اگر ہے تو جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی جماعت چھوڑنے والا گنہگار ہو جانا، ایسی بات نہیں، بلکہ کسی مصیبت سے، کسی پریشانی کے پیش نظر بھی آپ جماعت کو چھوڑ کر تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں۔